محترم جناب محمد عدنان الیاس صاحب کراچی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سنت.net پر یاد فرمائے۔ آپ کا ایک سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ نماز میں رفع دین کرنا کیسا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے یہاں رفع دین جائز نہیں۔ اگر کہا جائے کہ بعض حدیث رفع دین کے حق میں، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ رفع دین منسوخ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے رفع دین کیا تو بعد میں اس سے منع بھی فرما دیا۔ اب ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں کہ رفع دین کس دلیل سے منسوخ ہے۔ ملاحظہ فرمائی، کتاب الصلاۃ مسلم شریف میں امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ الامر بالسکون فی الصلاۃ کا باب باندھا، یعنی نماز کو سکون کے ساتھ پڑھنے کا مسئلہ وہ انہوں نے بیان کیا۔ حضرت جابر بن سمورہ سے وہ حدیث نقل کرتے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں، کیا مطلب ہوا؟ حضرت جابر بن سمورہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور رفع دین کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں گویا ہلتی۔ نماز میں حرکت نہ کرو۔ پھر آپ نکلے تو دیکھا کہ ہم نے علیحدہ علیحدہ حلقے بنا رکھے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں جدا جدا پاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ پھر تشریف لائے تو فرمایا کہ تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جیسا کہ فرشتے اپنے پروردگار کے سامنے صفیں باندھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کے کھڑے ہوتے۔ اگرچہ بات کا عنوان اس سے متعلق نہیں، لیکن اس حدیث سے کم یہ پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر اس حالت میں آئے کہ جب وہ رفع دین کر رہے تھے تو آپ نے گویا رفع دین کرنے سے یہ کہہ کر کے منع کیا کہ میں دیکھتا ہوں جیسا کہ شریر گھوڑے دمیں ہلاتے، اس طریقے سے تم ہاتھ ہلا رہے، لہذا نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور اس کو حضرت جابر بن سمورہ سے امام مسلم نے کتاب الصلاۃ میں اسے نقل فرمایا۔ اگر آپ اس حدیث کو تلاش کرنا چاہیں تو اس کے بعد کا نمبر 165 ہے، اور وہاں یہ حدیث تلاش کی جا سکتی۔ اب آئیے ہماری دوسری دلیل ہماری یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی نماز پڑھ کے بتاؤں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ حضور ضرور آپ نماز پڑھ کر کے ہمیں بتائیے، یعنی وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے میں پوری نماز کے دوران آپ نے کبھی بھی رفع دین نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز شروع کی تو شروع کرنے سے پہلے رفع دین کیا، یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع دین کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری نماز میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رفع دین نہیں کیا، اور اس طرح نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ تھی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس حدیث کو اور اس روایت کو امام ترمذی نے نقل فرمایا، تو یہ امام ترمذی کی کتاب میں دیکھی جا سکتی۔ اب اس سے پتہ لگا کہ ایک حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ حضور نے رفع دین کرنے سے منع فرما دیا، اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ نماز پڑھ کر کے بتائی کہ جو حضور علیہ السلام کی نماز تھی اور اس میں رفع دین نہیں کیا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت عبداللہ ابن مسعود پر کسی قسم کی نکیر اور کسی قسم کا انکار یا کوئی کلمات نہیں کہے، بلکہ خاموشی سے ان کے کلام کو سن لیا۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل، اگرچہ ان میں حدیثیں بہت زیادہ ہیں جو کتابوں میں مل سکتی ہیں۔ ہم نے بطور دلیل یہ دونوں باتیں پیش کی، جس سے پتہ لگا کہ ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے اور رفع دین منسوخ ہے۔ شکریہ۔